بس قلنا ہم نے کہا اضربوہ، اضربو مارو، ہو اس کو، ببعضها اس کے بعض حصے کے ساتھ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ ترجمہ، پس قلنا ہم نے کہا، اضربوہ، اضربو مارو، ہو اس کو، ببعضها اس کے بعض حصے کے ساتھ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ اللہ تعالی، الموتى مردے کو، ویریکم وہ اور یری دکھلاتا ہے، کم تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم لعل شاید، کم تم، تعقلون عقل کرو، لعلکم تعقلون شاید کہ تم سمجھ سکو یا عقل کرو۔ اس آیت کی تفسیر بھی یہی ہے کہ جو پہلے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا جو قاتل والا قصہ چلتا آ رہا ہے کہ ایک شخص نے قتل کیا، پھر اس کا الزام بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے ان پر لگا دیا، پھر وہ نیک لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ ہمیں اس مصیبت سے کسی طریقے سے نکالیے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں، پھر انہوں نے گائے کے بارے میں کچھ سوالات کیے، پھر اس کے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں جواب عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اس گائے کو ذبح کر چکو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ وہ جو مقتول ہے، جو شخص قتل ہوا ہے، اس کے جسم پر گائے کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا گائے کا جب وہ ذبح ہو جائے، اس کے بعد اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم پر ماریے یا لگائیے، اس سے کیا ہوگا؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، وہ گوشت کا حصہ لگانے سے وہ مقتول دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنی زبان سے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ مقتول اپنی زبان خود بولے گا اور اپنی زبان سے خود بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتى، جس طرح یہ بنی اسرائیل کا مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے بارے میں بتلایا، اپنے قاتل کے بارے میں بتلایا کہ مجھے کس نے قتل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت تک اسی طرح، قیامت کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، روز محشر ہوگا، تو اللہ رب العزت اسی طرح پوری کائنات میں آدم سے لے کر آخری انسان تک اور آخری اس چیز تک جو ذی روح ہے، جس کو اللہ رب العزت اٹھانا چاہیں گے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ رب العزت حکم کریں گے مردوں کو کہ وہ زندہ ہو جائیں، تو ساری کائنات میں جس چیز کو اللہ رب العزت زندہ کرنا چاہیں گے وہ اسی طرح زندہ ہو جائے گی، جس طرح بنی اسرائیل کا یہ مقتول اس گائے کا گوشت لگانے سے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتلا رہا ہے، اسی طرح کائنات میں سے ہر ایک شخص اس کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ مختلف اقوام کو، مختلف انبیاء کے ذریعے سے
مختلف کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں وہ دکھلاتے رہتے ہیں، بتلاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نشانیاں کیوں دکھلاتے ہیں؟ آگے خود فرما دیا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، تاکہ تم کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ عقل کر لو، کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ ہوش کر لو، کچھ سمجھ آ جائے آپ کو کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ یہ مختلف قسم کی نشانیاں، یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، جانوروں کو دوبارہ زندہ کر دینا، یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔